riwayat ini, insya Allah Ustaz Nidal akan memberikan riwayat ya, ijazah kepada antum semua. Dan kebetulan Ustaz juga sudah mendapatkan sanad ijazah Tohawiyah dari salah seorang masyayikh dari Madinah, namanya Syekh Al-Musnid Abdullah bin Naji Al-Mikhlafi Al-Madani. Jadi karena momentumnya berbarengan, jadi insya Allah nanti Ustaz juga akan mengasihkan sanad Ustaz kepada antum semua ya. Nah, jadi langsung sekalian dengan Ustaz Nidal insya Allah. Jadi biar barengan, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya. Ustaz Wildan juga udah punya nih, kalau bisa Ustaz Wildan juga kasih ya. Nah, baik, mari tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. HP-nya kebanyakan. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini ya, kita berkumpul untuk membaca salah satu kitab akidah yang cukup terkenal, yang menjadi tema utama yang diagendakan oleh STIKZ untuk kita kaji pada daurah insyaallah 2 hari ini ya. Dan untuk malam ini kita fokus saja membaca terlebih dahulu ya. Untuk mengupasnya, mendalaminya insyaallah kita lanjutkan besok ya. Kalau tidak salah di aula ya insyaallah. Dan sekaligus tadi Ustaz Alham menginginkan ini jadi majelis sama sekalian. Jadi majelis kita membaca buku-buku para ulama ataupun membaca hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai bentuk periwayatan. Kita menjaga tradisi penyajian riwayat ya, dengan sanad yang bersambung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kalau zaman dahulu para ulama menggunakan sanad ini memang untuk penukilan hadis atau kitab, yang tanpa itu maka penukilannya tidak terjadi. Karena kitab yang ada di masa Rasulullah tidak bisa dinukil ke generasi setelah sahabat Rasulullah kecuali dengan penyampaian. Nah, penyampaian itu bisa dengan cara lisan diperdengarkan, atau bisa juga dengan cara tertulis. Dan yang sering dilakukan setelah ketika generasi sahabat adalah penyampaian secara lisan. Kemudian dari generasi tabi'in juga demikian. Nah, di generasi atba'ut tabi'in sudah mulai banyak penyampaian secara tulisan, tapi juga diucapkan dengan lisan. Itu yang terjadi. Secara lengkapnya memang dengan tulisan dan dengan lisan, dan itu dilakukan juga untuk kitabullah ya, kitab suci Al-Quran sejak masa-masa awal. Maka kemudian Quran dibukukan ya, ditulis pada masa Rasulullah, dibukukan menjadi satu mushaf pada masa Khalifah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dibakukan ya, mushafnya untuk meninggalkan mushaf-mushaf lain yang mungkin mengandung perbedaan ya, perbedaan karena ragam ahruf sab'ah.
Itu pada masa Khalifah Utsman Ibnu Affan, dan ini kemudian menjadi standar. Mushaf yang tertulis ini menjadi standar untuk menyeleksi qiraat-qiraat yang ada, apakah akan digunakan atau ditinggalkan. Nah, untuk hadis-hadis Rasulullah lebih longgar karena penyampaiannya bisa bil makna, ya. Sehingga pada masa sahabat disampaikan dengan lisan. Lalu kemudian buku-buku ini khususnya pada masa atba'ut tabi'in, dan sudah ada juga pada masa tabi'in, dibukukan sehingga buku itu kemudian baru disampaikan. Bisa disampaikan dengan cara penulis bukunya membaca buku itu, kemudian hadirinya menyimak, ya, dan mencatat kalau baru didiktekan, atau dengan cara salah satu dari hadirin itu membacakan, kemudian pengarangnya menyimak. Kalau diam berarti lancar, ya. Kalau ada kekeliruan akan diingatkan, atau kalau ada penambahan dan revisi akan disampaikan. Itu dua-duanya kalau tidak salah dilakukan oleh Imam Malik Ibnu Anas, ya. Dua cara itu dua-duanya dilakukan untuk buku beliau yang asalnya memuat hadis-hadis Rasulullah. Lalu kemudian ini juga dilakukan proses begini untuk buku-buku yang lain, ya. Bukan hanya yang memuat Al-Quran, mushaf, bukan hanya untuk hadis-hadis Rasulullah, tapi buku para ulama juga dilakukan dengan cara yang sama. Kalau yang menyampaikan ini tidak dhobit, ya, secara hafalan atau khususnya tidak dhobit dalam menyeleksi bukunya, maka di sini akan ada kelemahan. Nah, sehingga ini cukup berat. Tapi kemudian dengan adanya naskah-naskah yang tertulis menjadi mudah, ya, karena tidak harus dihafal. Tapi yang penting catatan itu betul-betul sesuai dengan buku gurunya, dan buku gurunya sesuai dengan buku gurunya lagi sampai penulis. Nah, inilah yang merupakan fungsi dari sanad. Nah, pada zaman sekarang itu sudah tidak berlaku, ya, karena rawi sudah bisa lagi akurat secara hafalan, lalu kemudian secara tulisan juga kadang-kadang sudah tidak akurat. Maka sekarang ada yang namanya tahqiq turas. Turasnya ditahqiq, bukan lagi menggunakan sanad riwayat dari majelis ke majelis, tapi menggunakan sisa-sisa manuskrip, terutama manuskrip yang juga sudah dimajeliskan ketika zaman dulu, ya, dan juga sudah ditandatangani oleh para ulama yang mendengarkan itu. Nah, ini yang kemudian akurat. Tapi kita tetap menjaga, ya, tradisi periwayatan itu, apalagi nanti untuk hadis Rasulullah SAW dan untuk juga kitab-kitab para ulama. Nah, untuk kitab Aqidah Tahawiyah sekaligus kita baca, ya, dan kita riwayatkan, dan ada baiknya kita mulai dengan periwayatan, ya, hadis musalsal, al hadisul musalsal bil awwaliyah. Hadis yang umumnya didengar oleh seorang pembelajar hadis dari gurunya merupakan hadis yang pertama dia dengar dari gurunya itu. Kemudian gurunya itu juga mendengar hadis itu dari gurunya yang sebelumnya sebagai hadis yang pertama, dan seterusnya. Nah, normalnya kalau sesuai dengan syarat ini, maka pembicara itu tidak boleh bicara hadis kecuali hadis ini dulu, ya. Walaupun di sela-sela ceramah, ya. Kalau sudah pernah mendengar, dia tidak lagi menjadi hadis yang pertama. Nah, tapi bisa kita tambahkan keterangan wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu bisanadihi, ya, hadis yang sudah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya. Jadi saya sampaikan di majelis ini, ya, hadis tersebut yaitu al haditsul musalsal bil awwaliyah yang sudah alhamdulillah kita dengar dari banyak guru kami, ya. Yang terakhir dari Syekh Yahya Al-Ghautsani. Beliau menyimak hadis ini dari banyak sekali ulama, ya, antara yang dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani dari kampungnya Ustadz Adha, dan dari beberapa guru yang lain yang menyimak hadis itu dari Al-Mahrisi atau Al-Mahrasi, Omar Hamdan, dan seterusnya sampai muridnya Imam Sufyan Ibnu Uyainah, ya. Imam Sufyan bin Uyainah itu merupakan hadis yang
pertama kali didengar oleh muridnya dari Imam Sufyan. Wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu min Sufyan an Amr ibn Dinar. Ya, salah satu ulama terkenal di eranya, kalau tidak salah beliau hidup di Mekah. An Abi Qabus maula Abdullah ibn Amr ibn al-As. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama wa fi lafdin yarhamkum man fis sama. Nah, saya ingin berikan perhatian ketika di majelis sama semuanya diam. Ya, semuanya diam, yang di bawah, yang di atas, karena ini mempengaruhi keabsahan sama. Kalau bicara sibuk dengan yang lain, maka samanya tidak sahih. Ya. Apalagi sambil terima telepon. Mendengarkan dua pembicara tidak fokus. Ya. Saya ulangi lagi, ini hadis dari Imam Sufyan ibn Uyainah, dan dari beliau dimulainya ada tasalsul bil awaliyah. Setelah itu di atas beliau tidak lagi merupakan hadis yang pertama yang beliau dengar dari guru-gurunya, atau tidak disebutkan. Ya. Jadi bil isnad ila al-Imam Abi Abdullah Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu anhu an Amr ibn Dinar an Abi Qabus maula Abdullah ibn Amr ibn al-As an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama wa fi lafdhin yarhamkum man fis sama. Ya, ini hadis sahih, dan kalau sudah meriwayatkan hadis ini maka kita bisa langsung nanti masuk ke pembacaan buku-buku akidah, ya. Terutama akidah Abu Ja'far At-Tahawi. Tapi sebelum kita masuk ke akidah Abu Ja'far At-Tahawi, karena beliau generasi yang belakangan, ya, bukan generasi salaf maupun muridnya para ulama salaf yang terdahulu, saya minta kita baca dulu, Ustaz, buku akidah dari Ar-Raziyain, dari Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Coba dibuka halaman 511. Akidahnya cukup ringkas, tulisan beliau, tapi yang lebih penting di sini beliau menulis akidah ini mewakili banyak ulama lain, guru-guru beliau. Semuanya melihat di layar karena tidak ada disediakan tercetak. Ada atau belum? (511). Atau kalau dari halaman PDF 521. Afwan. Kita buka dulu Ustaz, 195. Ya, 195 atau 193. Akidahnya Imam Abdullah ibnul Mubarak. Ya, beliau gurunya Imam Ishaq ibn Ibrahim Al-Hanzali. Jadi angkatan di atas letengnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Sudah ketemu? Ya, ini yang halaman berapa? Buka halaman yang setelahnya. Untuk menjadi perbandingan nantinya sebelum kita masuk ke akidah Imam At-Tahawi. Baik, bukan akidahnya Imam Ibnul Mubarak. Yang bersedia membaca siapa? Yang itu ya? Halaman setelahnya. Karena bacakan dulu anak-anak yang di awal ya. Oh iya ya, baik.
Sambil dibuka, tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi menjaga tradisi para ulama ya. Jadi seperti yang disampaikan Ustaz Ridho tadi, bahwa ketika kita memberikan sanad, memang yang pertama kali diberikan Setelahnya. itu adalah ijazah sanad hadis al-musalsal bil awaliyah. Dia disebut musalsal bil awaliyah karena awwalul haditsin sami'tuhu minhu. Ya. Dan begitu tradisinya dari dulu ya. Karena itu demi menjaga tradisi ini, karena nanti akan memberikan sanad juga di Tohawiyah, ya, maka Ustaz juga insya Allah akan memberikan sanad ijazah musalsal bil awaliyah, yang mana hadis ini diriwayatkan dari Amr bin Dinar an Abi Qabus maula Abdullah bin Amr bin As an Abdullah ibni Amr bin As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, karena ini adalah hadis yang saya dengar dari beberapa masyayikh. Pertama adalah dari Fadilatul Syekh Al-Musnid Abdul Wakil Al-Hashimi Al-Makki. Beliau dari Mekah, dari Darul Hadis yang ada di kota Mekah. Kemudian saya dengar juga hadis ini dari Fadilatul Syekh Wahid Ad-Salam Bali di Mesir. Saya juga mendengarkan hadis ini dari Fadilatul Syekh Hamid Ibn Akram Al-Madani. Kemudian saya mendengar juga hadis ini dari Fadilatul Syekh Al-Musnid Abdullah bin Naji Al-Mikhlafi Al-Madani. Beliau dari Madinah, dan Hamid bin Akram juga dari Madinah. Ini beberapa riwayat Ustaz, dan ada yang lain ya, tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah nanti di sana kita akan detailkan. Ajastukum bima sami'tu min hadir riwayat wa huwa al-hadis al-musalsal bil al-waliyah. Selesainya kita serahkan kepada Ustaz. Baik, tafadhol silakan kita baca. Ini akidah disebutkan oleh Imam Ibnu Mubarak, lalu dicantumkan atau dikutip oleh Abul Fath Al-Maqdisi dalam Mukhtasarul Hujjah ala Tarikil Mahajjah. Silakan. Bismillah. Qala al-mu'alliful kitab qala Ibnu Mubarak rahimahullah taala. Adraktu an-nasa bi Makkah wal Madinah wal Kufah wal Basrah wa bi Misra wa Khurasan fadraktuhum mujtami'ina 'ala sunnati wal jamaah. Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa fawwada al-amra ila Allah azza wa jalla. Wa 'alima anna kulla shay'in bi qada'illahi wa qadarihi wal khaira was syarra wal kufra wal iman. وعرف حق السلف الماضين الذين اختارهم الله عز وجل بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقدم أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. وترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرهم وصغيرهم كبيرهم وصغيرهم وحدث بفضائلهم وأتك عما شجر بينهم وصلى العيدين وعرفات والجماعات مع كل إمام بر أو فاجر. والقرآن كلام الله وتنزيله ليس بمخلوق. والإيمان قول وعمل ونية مع إصابة السنة. والإيمان يزيد وينقص بالقلب والجوارح. والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى آخر عصابة يقاتلون الدجال لا يضرهم جور جابر. والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. والحوض والشفاعة والميزان. وأهل الجنة يرون ربه عز وجل. وما أتت به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نؤمن به ولا تدرك لها الأمثال. وأن صفة أهل السنة الأخذ بكتاب الله عز وجل
وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديث الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وترك الرأي والقياس. فهذا الذي أطلق عليه العلماء فرزقنا الله وإياكم الاستقامة والحب بالصالحين. Adzan. Ya, sudah masuk waktu Isya, kita dengar adzan dulu. Betul. Terus itu lanjut. Habis itu lanjut. Kita sholat tak? Bentar. Tolong ditampilkan lagi di layar. Halaman berapa, Ustaz? Baik, kita perhatikan lagi ya. Ini akidah sangat ringkas, tapi merangkum dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan biasa ulama pada era tersebut menyebutkan akidah-akidah yang memang punya penyimpangan di sebagian sekte. Artinya tidak berarti yang tidak disebutkan tidak penting. Tetapi yang disebutkan ini biasanya adalah yang mengandung penyimpangan. Lebih qala Ibnu al-Mubarak rahimahullah, adraktun nas bi Makkah wal Madinah wal Kufah wal Basrah wa bi Misr wa Khurasana fa adraktuhum mujtami'ina 'ala sunnati wal jamaah. Ya. Aku menemukan masyarakat atau orang-orang di Mekah, di Madinah, di Kufah, di Basrah, di Mesir, di Khurasan. Tentu bukan hanya orang awam, tetapi para ulamanya. Maka aku menemukan mereka bersepakat atas sunnah dan jamaah yang akan beliau rinci. Pertama, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa fawwadal amra ila Allah azza wa jalla. Jadi bersyahadat kemudian memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya bertawakal penuh. Wa alima anna kulla syai'in biqada'illahi wa qadarihi. Nah, ini penegasan soal akidah terkait takdir, bahwa segala sesuatu bahwa dia yakin atau tahu dengan pasti bahwa segala sesuatu itu adalah dengan
qada atau keputusan dari Allah dan qadarnya, ketentuan dari Allah. Wal khaira wasyarra wal kufra wal iman. Dan bahwa semua yang baik atau buruk di dunia ini juga begitu. Semua kekafiran dan semua keimanan juga begitu, dalam ucapan maupun perbuatan. Ini yang tadi kita bahas ya. Wa arafa haqqas salafil madhin alladziina ikhtarahum Allah azza wa jalla li suhbati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengakui hak dari salaf yang terdahulu, yaitu para siapa? Para sahabat yang memang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa qaddama Abu Bakr as-Siddiq, dan di antara para sahabat itu si Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mengedepankan siapa? Ya, Abu Bakar as-Siddiq. Ini masing-masing ada penyimpangannya. Wa Umar ibn al-Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib ridwanullahi alaihim ajmain ya. Dulu ada sedikit perbedaan apakah Utsman terlebih dahulu atau ke Ali, tapi kemudian disepakati oleh umumnya Ahlussunnah wal Jamaah bahwa urutannya seperti urutan kekhalifahan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mubarak ini. Wa tarahhama ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan rahimahullah atau bahkan radhiyallahu anhu kepada setiap sahabat Rasulullah, kabirihim wa saghirihim, wa haddatsa bi fadailihim, dan suka menceritakan keutamaan para sahabat. Wa amsaka amma syajara bainahum, menahan lisannya berbicara yang tidak benar atau kurang bagus mengenai peristiwa pertikaian di antara para sahabat. Ya, misalnya dalam perang Jamal, dalam perang Siffin, menahan diri. Karena ini kita bicara tentang orang-orang yang paling mulia di umat ini. Kita bicara soal guru di sekolah, soal orang tuanya, tetangga saja hati-hati. Apalagi orang yang terbaik dari umat ini. Wa shallal 'idaini wa 'arafatin wal jama'ati ma'a kulli imamin barrin aw fajirin. Melakukan sholat hari raya, berwukuf di Arafah, melakukan jamaah-jamaah ya, sholat jamaah bersama semua imam. Bersama setiap imam, baik imam itu baik ya, orangnya maupun imam itu tercela, selama masih menegakkan sholat itu ya, diikuti dan dilakukan, menganggapnya tetap sah. Wal Qur'anu kalamullah, dan Al-Qur'an itu adalah firman-Nya Allah, wa tanziluhu, dan yang diturunkan oleh Allah, laisa bimakhluqin. Nah, ini yang juga tadi kita singgung, bukan suatu yang makhluk, karena dia tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala, dia diturunkan oleh Allah. Dan nanti kembalinya juga kepada Allah. Wal imanu, dan bahwa pengertian dari iman itu qaulun wa amalun. Nah, perkataan dan perbuatan. Perkataannya hati maupun lisan, perbuatannya hati maupun anggota badan. Wa niyatun, dan ada penegasan lagi niat, yaitu dalam hati. Karena kadang-kadang kalau diucapkan qaulun wa amal, orang mengira tidak mencakup yang di dalam hati, maka ada penegasan ma'a isobatis sunnah. Nah, ada penegasan lagi, praktek amalannya itu harus sesuai dengan sunnah, tidak hanya asal ikhlas. Wal imanu yazidu wa yanqus. Iman yang tadi diceritakan itu bisa bertambah, bisa berkurang, termasuk yang di dalam hati, bil qalbi wal jawarih. Ini penting sekali dua bagian ini, karena nanti ada sedikit persoalan di akidah Thahawiyah terkait dengan pengertian iman ya. Ini yang lebih akurat. Wal jihadu ma'adin mundu ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila akhiri asabatin yuqatiluna ad-dajjala la yadurruhum jawru jahil. Kewajiban jihad itu terus berlanjut sampai hari kiamat, tidak akan terputus ya, semenjak Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kelompok terakhir dari umat ini yang akan memerangi Dajjal. Dan inti dari jihad itu pengorbanan. Kalau antum berkorban, kalau antum tidak berkorban sama sekali, maka itu tidak melakukan jihad sama sekali. La yadurhum jawru jair, ya, tidak menjadi masalah bagi kalangan yang berjihad ini ya,
Kezaliman dari orang yang zalim, baik dengan kata-kata, dengan cibiran maupun dengan perbuatan. Wal imanu bi adzabil qabri wa munkarin wa nakirin. Dan salah satu juga dasar Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengimani siksa kubur, mengimani mungkar dan nakir. Ini sebutan untuk dua malaikat yang nanti bertanya di alam kubur. Sebutannya bisa jadi berbeda, tapi yang jelas bahwa nanti ada malaikat ya, di alam kubur itu diimani. Wal khawdi, dan telaga Kautsar, wasyafaati, dan syafaat Rasulullah nanti di akhirat, baik syafaat ketika orang-orang sudah berkumpul tapi belum segera diadili, maupun syafaat ketika menyelamatkan sebagian mukmin yang dimasukkan ke dalam api neraka. Wal mizani, dan ditimbangnya amalan maupun ditimbangnya orang yang beramal. Wa ahlul jannati yarawna rabbahum azza wa jalla, dan bahwa penduduk surga nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atat bihil anbiya'u war rusulu alaihi wassalatu wassalamu nu'minu bihi. Nah, ini mengimani semua yang dibawa oleh para nabi dan rasul, apalagi oleh Rasulullah yang kita terima melalui apa? Hadis-hadis yang valid. Itu kita imani. Wala tudrabu lahal amsal. Ya, tidak dibanding-bandingkan dengan opini-opini atau pendapat-pendapat, takaran-takaran pikiran kita untuk kemudian ditolak. Ya, tapi itu diimani dan bahkan dijadikan sebagai dasar berpikir. Wa anna sifata ahli sunnah, dan bahwa karakteristik ahli sunnah itu al-akhdhu bi kitabillahi azza wa jalla, mengambil apa yang memang ada dalam kitabullah, dalam Al-Quran, wa ahadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis-hadis Rasulullah, wa ahadithi sahabati radhiyallahu anhum ajma'in, dan hadis-hadis sahabat. Artinya apa yang disepakati sahabat kita ambil langsung sebagai sebuah prinsip ya, dalam akidah maupun dalam hukum. Lalu ketika sahabat berbeda, nah di sini kita bekerja mencari mana yang kira-kira paling kuat untuk diambil. Watarkir ra'yi atau watarkur ra'yi wal qiyasi, meninggalkan ar-ra'yu. Ar-ra'yu itu beda dengan al-aqlu. Kalau al-aqlu itu senantiasa terpuji dalam Quran, dalam sunnah, akal sehat. Tapi kalau ar-ra'yu, opini atau pendapat, nah ini yang sering berbahaya. Maka ahlu sunnah itu meninggalkan pendapat dan meninggalkan qiyas. Maksudnya apa? Kalau sudah jelas ketentuannya atau informasinya di Quran dan Sunnah, tidak bisa dibatalkan oleh pendapat maupun oleh qiyas. Karena ini sudah patokan, bahkan justru itu dijadikan sebagai dasar untuk berpendapat dan dasar untuk beranalogi. Fahadzal ladzi adraktu alaihi, dan inilah yang aku temukan, akidah inilah atau prinsip-prinsip Sunnah wal Jamaah inilah yang aku temukan menjadi pijakan alaihi ulama unal qudama, para ulama kami terdahulu. Farazaqanallahu, maka semoga Allah memberikan rizki kepada kita, wa iyyakum, dan kepada antum semua, al-istiqomah, istiqomah, konsisten dalam memegang dan menjalankan serta membela prinsip-prinsip ini, wal luhuq bis shalihin, dan bisa menyusul orang-orang yang saleh. Nah, ini satu yang sangat penting. Antum berapa kali mendengar kitab ini? Baru sekali. Nah, ini kitab bagus dan disebutkan di buku yang sangat penting ya, karangan dari Ustadz Alu Hamdan. Antum bisa cari nanti, Al-Jami' fi Aqaid wa Rasail Ahli Sunnati wal Athar. Itu memuat sekian buku akidah mulai dari zaman tabi'in. Ya, kalau tidak salah mulai dari zamannya Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, beliau sangat punya perhatian besar terhadap persoalan takdir dan pengingkaran takdir oleh kalangan Qadariyah. Jadi setiap zaman beda-beda fokusnya, tapi beliau himpun di sini, dan ini menjadi bacaan wajib ya, bagi semua orang yang mengaku salafi. Salafi kok tidak kenal salaf? Ya, kenalnya ustadz yang baru lahir 30, 40, 50, 60 tahun yang lalu. Sangat tidak layak, sama seperti ahlul Quran tapi tidak
mushaf. Itu ya. Mengaku salafi tapi tidak pernah membaca aqwal salaf secara langsung. Ini juga aneh. Mengaku sebagai ahlu sunnah, pengikutnya Rasulullah, tapi jarang membaca hadis-hadis Rasulullah. Ini juga bermasalah. Dan sebetulnya juga kewajiban bagi semua thalibul ilmi, karena ilmu yang kita warisi dari para as-salaf as-salih inilah dasar dari ilmu yang layak untuk dijadikan pegangan sekaligus bacaan-bacaan awal. Ya, sebelum kenal-kenalnya lain. Makanya tadi saya masukkan ini ya, sebelum kita nanti membaca Al-Aqidah At-Tahawiyah yang beliau generasinya lebih belakang ya, tahun 300-an wafatnya, jadi abad keempat ya, dan di beberapa bagian dari akidah beliau itu ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan. Maka kita tampilkan dulu yang generasi yang lebih terdahulu ya, dan kita pilihkan yang ringkas supaya antum tidak tidur di masjid. Baik, sekarang kita masuk ya ke Aqidah Tahawiyah. Bisa ditampilkan yang naskah dari Syekhina Abdul Muhsin. Hafizahullah, Imam Masjid Nabawi. Kita lanjut dulu ya. Setelah ini baru kita sholat. Jadi untuk mempercepat waktu kita minta Akhina Mukasha untuk membaca agak cepat. Tapi kira mudhabitah dan mafhumah ya. Nah, jadi karena kita mau sholat juga, untuk syarah kita undur besok ya Pak. Ya, kita undur besok. Mungkin nanti saya cuma memberikan, antum pegang ini ya. Nanti saya memberikan taklikot di sela-sela pembacaan untuk bagian yang perlu antum garis bawahi. Itu saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma ighfir lana wa li asatidatina wa lil hadirin wa lil muslimin ajma'in bi asanidikum al-muttasila ila Abi Ja'far al-Tahawi. Qala Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah. هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليهم وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. Di situ terus laisa ba'da ya, laisa ba'da khalqil khalqi. Kita sesuaikan naskahnya menjadi laisa mundu. Ya, laisa mundu khalaqal khalqa. Laisa mundu khalaqal khalqa. Assalamualaikum. له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا لم يخف عليه شيء من أفعالهم قبل أن خلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم. Itu ditambahi lam yakhfa alaihi syai'un wa min a'malihim qabla yakhluqahum. Lanjut. Assalamualaikum. Lam yakhfa alaihi syai'un min af'alihim. Min af'alihim. Lam yakhfa alaihi syai'un, antum tambahi min af'alihim. Assalamualaikum. Lam yakhfa alaihi syai'un min af'alihim qabla an yakhluqahum qabla an khalaqahum wa 'alima ma hum 'amiluna qabla an yakhluqahum
وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده وإن محمد صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغي وهوى وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وإن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على نبيه وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة وليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده عذابه حيث قال تعالى سأصليه سقر فلما أوعد الله سقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر Ya, sebentar. Ini yang perlu diberi garis bawah kita dari atas ya. Pertama dari qadimun bila tidak. Itu beri garis bawah. Ya. Wala yushbihul anam, diberi garis bawah. Kemudian wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Yang diberikan garis bawah. Kemudian diberikan garis bawah lahu ma'nar rububiyyati wala marbub wa ma'nal khaliqiyyati wala makhluk. Ya, kemudian wa innal qur'ana kalamullahi, ini tidak perlu digarisbawahi tapi digarisbawahi minhu bada'a bila kaifiyatin qawlan, minhu bada'a bila kaifiyatin qawlan. Kita lanjutkan Ustaz. Assalamualaikum. ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار زجر وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما يسلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه ما رامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية
ترك التأويل ولزوم التسليم عليه دين المرسلين. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله تعالى بما شاء وأوحى إليه ما أوحى. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام وذريته حق. وقد علم الله فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. Baik, sebelum lanjut digarisbawahi dulu, wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafar. Jadi garis bawahi. Kemudian bagian wa kullu ma jaa fi dzalika min al-hadits sahih an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa kama qala wa ma'nahu ala ma arada. Wa ma'nahu ala ma arada. Kemudian yang bagian terakhir dari paragraf ini, wa ta'ala 'anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dha'i wal adawat la tahwihil jihadus sit kasairil mubtada'at. Itu digarisbawahi semua. Baik, kita lanjutkan. Assalamualaikum. Wa aslul qadari sirrullahi fi khalqih, lam yattali' ala dhalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal, wat ta'ammuq wan nadharu fi dhalika dhari'atul khidlan, sulamul hidman wa darajatud tughyan, falhadharu kull al-hadar min dhalika nadharun wa fikran wa waswasah. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم مفقود كفر، ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ونؤمن باللوح والقلم وجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك بمشيئته تقديرا محكما مبرما، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا زائد ولا ناقص من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال أفاكا أثيما. والعرش والكرسي حق كما بين الله تعالى في كتابه، وهو جل جلاله مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه،
وقد أعجز عن الإحاطة خلقه ونقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كل كانوا على الحق المبين ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين ولا نخوض في الله ولا نماري في الدين ولا نجادل في القرآن ونعلم أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وكلام الله تعالى لا يساوي شيء من كلام المخلوقين ولا نقول في خلقه fa'allamahu apa fa'alimahu? Fa'allamahu. Oh iya. Baik. Assalamualaikum. ولا نخالف جماعة المسلمين ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله ونقول المحسنين من المؤمنين Malam yastahillu atau yastahillah? Yastahillu. Yastahillu. Bukan yastahillah. Yastahillu. Oke, lanjutkan. ونرجو للمحسنين من المؤمنين ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم والأمن والإياس ينقلان عن الملة وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة ولا نخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. Baik, kita komentar Ustaz. Antum garis bawahi bagian wala nukaffiru ahadan min ahlil qiblati bi dzambin ma lam yastab. Kemudian wala yakhrujul abdu minal imani wala yukhrijul ya atau wala yakhrujul abdu minal imani illa bi juhudi ma adkhalahu fihi wala nukhrijul abda. Yang di sini wala nukhriju. Kalau wala nukhriju berarti al abda. Kalau wala yakhruju berarti al abdu. Ya, lanjut. Assalamualaikum. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وإن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق والإيمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالتقوى ومخالفة الهوى والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم أطوعهم وأتبعهم للقرآن وإن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ولا ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عز وجل عارفين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته ذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى
ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف ولا نرى الخروج. Itu di garis bawahnya, wal imanu huwal iqraru bil lisani wat tasdiqu. Kemudian bagian yang berikutnya, wal iman wahidun wa ahluhu fi aslihi sawa'un wat tafadulu bainahum bit taqwa atau bil khasyati wat tuqa. Lanjut. Assalamualaikum. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ولا نرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمرونا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. Afwan Ustaz, coba diulang lagi dari wanattabi'us sunnata wal jamaah. ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر والحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر من أئمة المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما ونؤمن بالكرام الكاتبين وأن الله تعالى قد جعلهم علينا حافظين ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم للجنة فضلا منه ومن شاء منهم للنار عدلا منه وكل يعمل لما قد فرض منه وصائر إلى ما خلق له والخير والشر مقدران على العباد والاستطاعة ضربان أحدهما الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل وأما الاستطاعة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد ولم يكلفهم الله إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم به وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره فغلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها يفعل الله ما يشاء وهو غير ظالم أبدا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وفي دعاء الأحياء وصداقاتهم منفعة للأموات والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله طرفة عين ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وكان من أهل الحين والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون
وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه ذرياته فقد برئ من النفاق. وعلماء السلف من السابقين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد الأنبياء، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، ونؤمن بخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. ودين الله في السماء والأرض واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن واليأس، فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال أرضياء، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. تم بحمد الله. تم قراءة العقيدة الطحاوية الإمام أبي جعفر الأزدي الطحاوي رحمه الله ورحم جميع علمائنا وجزاهم عن المسلمين خيرا. وتم لكم السماع لقراءة هذه العقيدة ونحن نسمع، وهذه من أعلى طرق الأخذ والتلقي، أن الحاضر يسمع من الشيخ أو يسمع ممن قرأ على الشيخ وهو يسمع. Jadi kalau sudah mendengar langsung dari guru atau mendengar dari orang yang membacanya ke guru, tidak perlu lagi ijazah. Karena ijazah itu hanya untuk yang tidak mendengar langsung, ya. Hanya untuk yang tidak mendengar langsung. Tapi kadang-kadang ketika mendengar kita ada yang lupa, ada yang ke belakang, ya. Untuk menambalnya menggunakan ijazah. Ajaztukum birriwayati anni hadhihi al-aqidah bi asanidina min masyayikhina al-fudala nadhkuru masalan minhum Syekhana al-Muammar al-Fadil Ibrahim Saif Nasr al-Madani wa Syekhna al-Habib ila qulubina Syekh Walid al-Manisi, wa kadzalika Syekh Nabil as-Subki al-Masri wa al-masyayikh akharin alladhi ajazu lana bi asanidihim laktun syatta minhum hadhihi al-aqidah at-tahawiyah min ta'lif al-Imam Abi Ja'far at-Tahawi ma'a bi syarti ar-riwayah inda ahli al-hadith wal athar, wa ahammu syurut ar-riwayah ay yatawaqqa ar-rawi aw at-talib sihhata al-marwi, fala tarwi kitaban fadlan an hadithin nabawiyyin illa wa qad tahaqqaqta min sihhati nuskhatika al-hawiyah li hadzal marwi, fala tuballigh illa ma qad tayaqqanta annahu min afdali al-mawjud min nusakhil kitab alladhi tarwihi ila ghairika. Hadha min ahammi syurut الرواية عند أهل الحديث والأثر
ma'al wasiyati li nafsi wa lakum jami'an bittaqwallahi ta'ala fis sirri wal 'alan. Jama'ana Allah tabaraka wa ta'ala fi jannatin na'im ma'al anbiya'i wal kiram wa syuhada'i was salihina. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam tasliman katsiran mazida. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Bi asanidi al-muttasilah ila mu'allif kitab Matn al-Aqidah al-Tahawiyah, ajaztukum jami'an riwayat Matn al-Aqidah al-Tahawiyah anni ijazatan khassah wa ajaztukum kadhalik ijazatan 'ammah bikulli ma yasihhu li wa anni riwayatuhu bi syartil mu'tabar 'inda ahli al-hadits wal athar. Wa usikum jami'an bi taqwallahi 'azza wa jalla fi sirri wal 'alan wa luzumi aqidati ahli sunnati wal jamaa'ah ashabil hadits wal hirsi 'ala talab al-'ilmi wal 'amali bihi wa da'wa ilayhi was sabri 'ala dhalik wa du'a'u li ولوالدي ولمشايخي سائلا المولى الكريم لنا جميعا خير الدنيا والآخرة. قبلتم؟ قبلنا. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, tutup. Saudara sekalian. Empat halaman, nggak apa? 4 halaman akidah, 4 halaman akidah Ar-Razi. Siapa? Razi. Coba dibuka Ustaz halaman. Setuju nggak? Setuju nggak? Sampai subuh? Halaman 500. Satu kita pagi kita beri ijazah ya. Coba lihat di kitab Al-Jami' yang saya kirim tadi di grup. Jadi Anda bilang halaman 500 berapa? Halaman 521 kalau PDF-nya. 521 PDF-nya. 21 ya. Kalau halaman kitabnya tuh 519. Oh ya, i'tiqad Abi Zur'ah Ubaidillah Ibn Abdul Karim wa Abi Hatim Muhammad bin Idris Ibn Al-Munzir Ar-Raziyaini wa jama'ah min as-salaf mimman naqala anhu rahimahullah. Ya, usul sunnah ini pernah juga saya dapat usul sunnah ini dari Syekh Khalid As-Sabti. Alhamdulillah. Beliau mulai langsung dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Waktu itu ada daurah kitab ini usul sunnah di Raziyah ini, dan alhamdulillah kita waktu itu diberikan sanad, cuma waktu itu belum sempat mengambil ininya apa namanya, tangan. Ya, tapi insya Allah lillahi ta'ala ya. Saat itu ada ya sanad maktubahnya deh. Iya. Maktubah enggak? Enggak ya. Ada, tapi besok insya Allah saya bawakan. Berarti nyusul aja ya, karena ini harus diambilkan dulu dan panitia minta tolong dirapikan kemudian untuk dibagikan. Jadi butuh waktu ya kawan. Yang bacain siapa? Baik, bisa baca aja ya, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah bi isnadin muttasilin ila mu'allif kitab Ushul Sunnah wa I'tiqad ad-Din
i'tiqad Abi Zur'ah Ubaidillah ibn Abdul Karim ila rawil kitab. wa Abi Hatim Muhammad bin Idris bin Al-Munzir Ar-Raziyaini wa jama'atu min as-salaf mimman naqala anhum rahimahumullah. Rawinya nggak dibaca. Antum bilang bil isnad ila rawil kitab. Oh ya. Bi isnadin ila rawil kitab akhbarana Abu Yazid Asy-Syami qira'atan alayhi qala akhbarana Syekh Abu Talib Abdul Qadir bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Yusuf qira'atan alayhi wa huwa yasma' wa ana asma' fa uqirru bihi. Qala akhbarana Syekh Abu Ishaq Ibrahim bin Umar bin Ahmad Al-Barmaki rahimahullah qala haddatsana Abu Hasan Ali bin Abdul Aziz bin Mardak bin Ahmad Al-Barza'i qala akhbarana Abu Muhammad Abdul Rahman bin Abi Hatim as'adahullah wa radiya'an qala sa'altu abi wa Aba Zur'ah radiyallahu anhuma an madhahibi ahli sunnati wa usuliddin wa ma adraka alaihi ulama fi jami'il asar wa ma ya'taqidani min dhalik faqala adrakna al-ulama fi jami'il asar hijazan wa iraqan wa misra wa shaman wa yaman fakana min madhhabihim al-awwal anna al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus wal Qur'anu kalamullahi ghairi makhluqin bi jami'i jihadihi wal qadaru khairuhu wa syarruhu min Allah azza wa jalla wa khairu hadhihi al ummah ba'da nabiyha alaihi salatu wassalam Abu Bakr radhiyallahu anhu as-Siddiq thumma Umar ibn Khattab al-Faruq thumma Uthman ibn Affan thumma Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa hum al-khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun radhiyallahu anhum jami'an wa anna al-'asharata alladhina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shahida lahum bil jannah ala ma shahida bihi Rasulullah wa qawluhu al-haqq wa tarahum ala jami'i ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wal kaffu amma shajara bainahum wa anna Allah azza wa jalla ala arshihi ba'inun min khalqihi kama wasafa nafsahu fi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam bila kayf bi kulli shay'in ilma laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wallahu tabaraka wa ta'ala yura fil akhirah wa yarahu ahlul jannati bi absarihim wa yasma'una kalamahu kaifa sya'a wa kama sya'a wal jannatu haqqun wan naru haqqun wa huma makhluqatani la yafniyani abada fal jannatu thawabun li awliya'i wan naru 'iqabun li ahli ma'siyati illa man rahimahullah azza wa jalla was-siratu haqqun wal mizanu alladhi lahu kiffatani yuzanu fihi a'malul ibadi husnuha wa sayyi'uha haqqun wal hawdul mukarrah bihi nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi haqqun wasyafa'atu haqqun wa anna nasa min ahli tauhid yakhrujuna minan nari bisyafa'ati haqqun wa 'adzabul qabri haqqun wa munkarun wa nakirun haqqun wal kiramul katibuna haqqun wal ba'tsu min ba'dil mauti haqqun wa ahlul kaba'ir fi masyiatillahi 'azza wa jalla wa la nukaffiru ahlal qiblah bi dzunubihim wa nakilu sara'irahum ila Allah 'azza wa jalla wa nuqimu fardal jihad wal hajj ma'a a'immatil muslimin fi kulli dahrin wa zaman wa la nara al-khuruj 'ala al-a'immah wal qital fil fitnah wa nasma'u wa nuti'u liman wallahu Allahu amrana wa la nanzi'u yadan min ta'atin wa nattabi'u sunnata wal jama'ah wa najtanibu
الشذوذ والخلاف والفرقة وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يقتله شيء والحج كذلك ودفع الصدقات من سوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا يدرى ما هم عند الله عز وجل فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين ومن قال إني مؤمن بالله فهو مصيب والمرجئة مبتدعة ضلال والقدرية مبتدعة ضلال ومن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر وأن الجهمية كفار وأن الرافضة رفضوا الإسلام والخوارج مراق ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف فيه شاكا يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي فمن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق أو القرآن بلفظ مخلوق فهو جهمي قال الشيخ أبو طالب قال إبراهيم بن عمر قال علي عبد العزيز قال أبو محمد ابن أبي حاتم وسمعت أبي رضي الله عنه يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون إبطال الأثر وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة وعلامة القدرية تسميتهم على الأثر مجبرة وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة وكل ذلك من عصيان ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء قال أبو محمد وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل البدع أهل الزيغ والبدع ويغلظان رأيهما أشد التغليظ وينكران وضع الكتب بالرأي في غير آثار وينهيان عن مجالسة أهل الكلام وعن النظر في كتب المتكلمين ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا قال أبو محمد وبه أقول وبلغت والجميع والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Sudah.